السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم شروع کریں گے پیج 694 سے. 694 وَهَذَانِ النُّورَانِ هُمَا، اور یہ دو نور. کون سے نور ہیں؟ کیونکہ پیچھے نور کی بات ہو رہی تھی. وَلِرُؤْيَةِ الْأَشْيَاءِ فِي هَذَا الْعَالَمِ، اس دنیا میں مختلف چیزوں کو دیکھنے کے لیے خلق اللہ لنا نورین، اللہ نے ہمارے لیے دو نور پیدا کیے ہیں. نمیز بہما بین المخلوقات والاشیاء، جن کے ذریعے ہم تمیز کرتے ہیں مخلوقات اور اشیاء کے درمیان کہ کون سی چیز کیا ہے. مختلف چیزوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں. ونستفید منہا، اور ان چیزوں سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی آپ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی وجہ سے پہچان ہوتی ہے کہ نمک کون سا ہے، مرچ کون سی ہے، ہلدی کون سی ہے، اور پھر اس کی کمیت یا اس کے اندازے کے مطابق آپ پھر وہ ڈالتے ہیں. وَهَذَانِ النُّورَانِ هُمَا، اور یہ دو نور، النور الداخلی وَهُوَ نور العین، ایک اندر کا نور ہے جو آنکھ کا نور ہے، نور العین. والنور الخارجی، اور باہر کا نور، کالشمس والسراج ونحوہما، جیسے سورج اور لیمپ اور ان جیسی چیزیں، یعنی لائٹس وغیرہ. یعنی ایک نور آنکھ کے اندر ہوتا ہے اور ایک نور ٹیوب لائٹ میں ہوتا ہے. ولا تتم الرؤیۃ الا بہما معا، اور دیکھنے کا عمل مکمل نہیں ہوتا مگر ان دونوں کے ساتھ. یعنی یہ دونوں ہوتے ہیں تو پھر دیکھ پاتے ہیں. آنکھ دیکھتی ہے تو اس وقت جب ٹیوب لائٹ جلتی ہے، سورج نکلتا ہے. اندھیرے میں خالی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور اگر آنکھ نابینا ہو تو سورج نکلا ہوا بھی ہو تو کچھ نظر نہیں آتا. یہ دونوں نور دیکھنے کے لیے ضروری ہیں. وَإِذَا فَقَدَ أَحَدُ النُّورَيْنِ، اور جب مفقود ہو جائیں دو نوروں میں سے ایک، یعنی کوئی ایک نور چلا جائے، لا نستطيع الاستفادة الكاملة من هذا العالم، تو ہم اس دنیا سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ولكن بهذين النورين، لیکن ان دونوں نوروں کی وجہ سے، لا نستطيع ان نميز بين الكفر والایمان، ان دو نوروں کے ساتھ ہم استطاعت نہیں رکھتے کہ تمیز کر سکیں کفر اور ایمان کے درمیان. یعنی ان دو نوروں کے باوجود ہم کفر اور ایمان کا فرق نہیں جان سکتے. والطاعات والمعاصی، اور اطاعت اور گناہ کا فرق نہیں جان سکتے. فالایمان والاعمال والصفات کالتقوی والتوکل لا تظہر بہذین النورین، تو ایمان اور اعمال اور صفات جیسے تقوی اور توکل وغیرہ ہیں، یہ ان دو نوروں کے ساتھ واضح نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی. فجعل اللہ لمعرفت ذلک نورین آخرین ہما، تو بنایا اللہ نے اس معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، دو اور نوروں کو، یعنی ان چیزوں کی پہچان کے لیے. کن کی؟ ایمان، اعمال صالح، صفات، تقوی، توکل وغیرہ کی پہچان کے لیے اللہ نے دو نور اور بنائے ہیں. ہما، وہ کون سے ہیں دونوں؟ نور انزلہ اللہ من السماء، ایک نور جو اللہ نے آسمان سے اتارا. وہو القرآن الکریم، جو کہ قرآن کریم ہے. ہدی و نور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، یا جو سراسر ہدایت اور نور ہے. والنور الآخر، اور دوسرا نور، امرنا اللہ ان نجتہد، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم محنت کریں. حتی یأتی فی قلوبنا،
یہاں تک کہ وہ ہمارے دلوں میں آ جائے. وَهُوَ نور الایمان، اور وہ ایمان کا نور ہے. وَمَن لَيْسَ عِندَهُ نور الایمان لا يستفید من نور القرآن، اور جس کے پاس ایمان کا نور نہیں وہ قرآن کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا. یعنی ایمان کے بغیر اگر قرآن پڑھتے بھی ہیں تو حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے، عمل نہیں بدلتا، وہ تقوی، وہ توکل، وہ صفات آ نہیں پاتی. ایمان بیج ہے. وَلِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَالْإِسْتِفَادَةِ مِنْهُ وَالْعَمَلِ بِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ لَا بُدَّ مِنَ النُّورِ الْخَارِجِيِّ وَهُوَ الْقُرْآنُ. حق کی پہچان کے لیے، معرفت الحق، حق کی پہچان کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، استفادہ کرنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. کس پر؟ حق پر. والدعوت الیہ، اور اس کی طرف دعوت دینے کے لیے. لا بد من النور الخارجی، لازم ہے کہ خارجی نور بھی ہو. وہو القرآن، جو کہ قرآن ہے. والنور الداخلی هو الایمان، اور داخلی نور جو ہے وہ الایمان، اور وہ ایمان ہے. ومحلہ القلب، اور اس کا مقام دل ہے. وباجتماع ہذین النورین تحصل الہدایہ، اور ان دو نوروں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے. ایمان اور قرآن سے ہدایت ملتی ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. نور پر نور ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو کیا سمجھ میں آیا کہ دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی، دنیا کی مخلوقات کو دیکھنے کے لیے بھی دو نور چاہیے، اور حق کو دیکھنے کے لیے بھی دو نور چاہیے. دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک خارجی نور اور ایک داخلی نور، ایک باہر کی روشنی، ایک اندر کی روشنی. اور حق کی پہچان کے لیے بھی ایک خارجی نور اور ایک داخلی نور. داخلی کون سا ہے؟ ایمان. اور خارجی کون سا ہے؟ قرآن. کچھ کہیں گے آپ؟ جی استاد، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈفرنس ہوتا ہے نا دو لوگوں میں جو ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں جیسے وہ بارش کی مثال ہے، تو جتنی انٹرنل پوٹینسی ہوتی ہے اسی لحاظ سے وہ گرو کرتی ہے وہ زمین. باہر سے بارش اور اس کا سب پڑھنا اور اس کی سارا جو ماحول کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ تو سیم ہوتی ہیں، لیکن اس کی پیداوار مختلف ہوتی ہے اس کی اندر کی. صحابہ کرام نے بھی یہی قرآن پڑھا تھا، لیکن ان کا آؤٹ پٹ اور ہمارا آؤٹ پٹ دین کے لیے کتنا فرق ہے. فرق کس چیز کا تھا؟ ایمان کا فرق تھا. استاد اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم اکثر یہی کہتے رہتے ہیں نا، قرآن پہ عمل نہیں کر پا رہے اور یہ نہیں کر پا رہے، تو بیسک وجہ ہی یہی ہے کہ ہم ایمان کی مضبوطی کے لیے کوئی کام ہی نہیں، مطلب اس کا شعور ہی نہیں، اور اس وجہ سے قرآن ہمیں فائدہ نہیں دے رہا، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے اور عمل کا حصہ نہیں بن پا رہا. سچا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں نے قرآن پڑھا تھا آج سے تقریباً 1.5 years before، تو تب میرے میں بالکل چینج نہیں تھا. تو جس آیت نے میری زندگی کو بدل دیا وہی آیت میرے کمرے میں بھی لگی ہوئی ہے. تو آیت تھی، میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے لائف کا سرکل کس رنگ میں ہے. تو یہ مجھے لگ رہا تھا یہ نور وہی ہوتا ہے جو آپ کے اندر بھی ہوتا ہے اور باہر بھی، کہ آپ کو وہ رنگ نظر آنا شروع ہو جائے جو اللہ کو پسند ہو. بالکل. والایمان باللہ یأتی فی حیاتنا، اور ایمان باللہ آتا ہے ہماری زندگیوں میں بمعرفت اسماء اللہ و صفاتہ و افعالہ، اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور افعال کے ذریعے.
اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ کی صفات کیا کیا ہیں اور وہ کیا کیا کرتا ہے. وَيَأْتِي بِطَرِيقِ الدَّعْوَةِ وَالْمُجَاهَدَةِ، اور آتا ہے دعوت اور جہاد یا سخت محنت اور کوشش کے راستے سے. ایمان کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں ہم ضرور ضرور ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. تو جب آپ سستی سے اور کوتاہی سے اور غفلت سے نکل کر کچھ کرتے ہیں، چاہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں چاہے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کا ایمان بڑا ہے. چاہے رتی تولا ہی بڑا ہو لیکن بڑھتا ہے. انسانوں کے ساتھ حسن سلوک. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. یہ ہے ایمان بڑھانے والی صفت. جواب مل گیا. احسان کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، جس سے ایمان بڑھتا رہے گا. اور ہر ایک کے ساتھ احسان کریں. کبھی کبھی احسان کرنا ہمارے نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی کریں. اپنے آپ کو قائل کرنا، اپنے آپ کو کسی ناپسندیدہ کام کے لیے جو ہے نیکی کا کام، اس کے لیے اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے ناگوار کام کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے، اس کو کر جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ٹھنڈک ملتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. جیسے خود بھوکا رہ کے کسی کو کھلانا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہے لیکن پھر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. تو جب انسان نفس کے پیچھے چلتا ہے تو پھر انسان کا نفس جب موٹا ہوتا ہے، اس کی مان لی جاتی ہے تو ایمان میں کمی آنے لگتی ہے. اور جب انسان اس پہ قابو پا لیتا ہے یا شیطان پہ قابو پا لیتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے. آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. فالدعوۃ تزید الہدی، فالدعوۃ دعوت کا کام، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانا، اس سے ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والہدی یزید الایمان، اور جو ہدایت بڑھتی ہے اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، ہدایت بڑھتی ہے، کئی باتوں کا جواب ملتا ہے. جو جواب ملتا ہے تو آپ کا ایمان بڑھنے لگتا ہے کہ اللہ یہی تو سوال تھا میرے ذہن میں، یہی تو بات تھی میرے اندر، تو اس کا مجھے جواب مل گیا. والایمان یحرک الجوارح، اور ایمان جوارح کو حرکت دے دیتا ہے. جب ایمان اندر آ جاتا ہے تو انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہو تو چل پڑتا ہے، اور چل رہا ہو تو دوڑنے لگتا ہے، یعنی نیکی کے راستے میں. والایمان یحرک الجوارح للاعمال الصالحہ، جوارح کو اعمال صالحہ کے لیے حرکت دے دیتا ہے. والاعمال الصالحۃ توجہ العبد الى الصفات الحمیدۃ من التقوی والایثار، نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ بندے کو صفات حمیدہ کی طرف لے جاتے ہیں، تقوی اور ایثار کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کی طرف لے جاتے ہیں. وَبِذَلِكَ يَرْضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ، اس سے اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جاتا ہے. وَيُدْخِلُ أَهْلَ الْإِيمَانِ الْجَنَّةَ، اور اہل ایمان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. وَخَزَائِنُ الْغَنِيِّ الْكَرِيمِ مَمْلُوءَةٌ بِالْأَرْزَاقِ وَالنِّعَمِ، اور اللہ الغنی الکریم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں رزق اور نعمت سے. جو بھی لوگ مایوس ہیں زندگی سے وہ سن لیں اچھی طرح، اور جو بھی ڈپریشن کے مارے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں. ٹھیک ہے.
غمگین رہنے کی اور غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ الغنی الکریم ہے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں رزق اور نعمتوں سے. وَأَغْلَى شَيْءٍ فِي خَزَائِنِ اللَّهِ هُوَ الْإِيمَانُ، اور اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. اغلا غالی. وَلِلْحُصُولِ عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنَ الْجُهْدِ، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جد و جہد کی جائے. كَمَا اجْتَهَدَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ نے سخت محنت کی. تو راز کیا ہے کچھ پانے کا؟ سخت محنت، اللہ کے راستے میں سخت محنت. فقد اجتهدوا اولا على تحصیل الایمان ببذل كل شيء من اجله، پس تحقیق انہوں نے سخت محنت کی سب سے پہلے تو ایمان حاصل کرنے میں، اس کی خاطر ہر چیز خرچ کر کے. انہوں نے ایمان کو قربان نہیں کیا، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا. والدین، اولاد، گھر بار، ہجرت کر گئے، اپنے کاروبار چھوڑ گئے، اپنے پیارے چھوڑ گئے، اپنا پیارا شہر چھوڑ گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، ہر چیز کی قربانی دی. ہجرت حبشہ کو یاد کیجئے، ہجرت مدینہ کو یاد کیجئے، کس چیز کو بچانے کے لیے یہ ہجرتیں ہوئی تھی. اور سب ہجرہ کا مطلب چھوڑ دینا، سب کچھ چھوڑنا. بذل کے جو لفظ یہاں ہے نا، ہر چیز خرچ کر ڈالی. کس لیے؟ ایمان بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پر ایمان بیچ ڈالتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے لوگوں کے سامنے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو ظاہر کرنے میں. لوگ کہیں گے کہ یہ اب اتنی دیندار ہو گئی ہے کہ اسکارف بھی اوڑھنے لگ گئی اور پردہ بھی کرنے لگ گئی اور باحیا لباس پہننے لگ گئی. وَتَرْكِ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ أَجْلِهِ، اور اس کی خاطر ہر چیز چھوڑ کے. فَلَمَّا بَذَلُوا وَتَرَكُوا اعطاہم اللہ الایمان والرضوان، پھر جب انہوں نے خرچ کر ڈالی اور چھوڑ دی ہر چیز، عطا کیا ان کو اللہ نے ایمان اور رضامندی. جب اللہ کی خاطر قربانیاں کی تو کیا ٹائٹل ملا ان کو؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور وہ اسی سے راضی ہوگا جو اللہ کو راضی کرے گا. تو اگر ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے، ایمان اور رضوان. ثم اجتہدوا علی حفظ الایمان. اب آپ دیکھیے، آپ بے شک اس کو مارک کر لیجیے. اولا ثم، اولا پہلا تھا، ثم دوسرا کام کیا کیا. یہ جو آپ ایک رٹا رٹایا فکرہ بول دیتے نا، ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ ان سب کے لیے یہاں پر ٹپس موجود ہیں. وہ اپنی ڈائری میں لکھ کے چارٹ بنا کے گھر میں لگا لیں کہ اس کو اوپر کیسے کرنا ہے، جو ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو اپ کیسے لے جانا ہے، کیسے یہ حاصل ہوتا ہے. ثم اجتہدوا علی حفظ الایمان، پھر انہوں نے جد و جہد کی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. وہ کیسے ہوتی ہے ایمان کی حفاظت؟ بلزوم حلق الذکر، ذکر کے حلقوں کو لازم کر کے، علم کی مجالس لازم کر کے. وبیئات الایمان، اور ایمانی ماحول، بیئہ کو ہوتے ہیں ماحول کو. والقیام بالاعمال الصالحۃ، اور نیک اعمال قائم کر کے یعنی بجا لا کر. التی تجلب البرکات، جو برکتیں لاتے ہیں. سبحان اللہ، نیک اعمال برکتیں لاتے ہیں. وترفع العقوبات، اور سزاؤں کو، تکلیفوں مصیبتوں کو اٹھا رکھتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. ثم اجتہدوا للاستفادۃ من الایمان فی حیاتہم، پھر انہوں نے محنت کی ایمان سے استفادہ کرنے کے لیے اپنی زندگی میں، یعنی ایمان سے فائدہ کیسے اٹھایا. بالتوجہ الی اللہ دائما فی قضاء حاجاتہم، اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر. کوئی بھی چھوٹی ضرورت پڑی، بڑی ضرورت پڑی، اللہ کی طرف راغب ہوئے، اللہ سے مانگی. یعنی کوئی مشکل پیش آئی، کوئی ضرورت پیش آئی تو فوراً کیا کیا؟ اللہ سے دعا. فَإِذَا دَعُوا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُمْ، پھر جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے. كما دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بدر،
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا کی، فانزل اللہ الملائکۃ مددا لہم، تو اللہ نے ان کے لیے فرشتے اتارے ان کی مدد کے لیے. وَكَمَا دَعَا نُوحٌ صلی اللہ علیہ وسلم علی من کفر من قومہ، اور جس طرح نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنی قوم میں سے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. فَأَغْرَقَهُمُ اللَّهُ بِالْمَاءِ، تو اللہ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا. وَبِذَلِكَ يَزِيدُ إِيمَانُهُمْ، اس طرح ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وَتَقْضِي حَاجَاتُهُمْ، اور ان کی حاجتیں بھی پوری ہو جاتی. لیکن یہ مرحلہ کب آیا؟ 950 سال کی سخت محنت اور جد و جہد کے بعد. ہم محنت کوئی نہیں کرتے، کچھ کرنا نہیں چاہتے، لیزی، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ یہ کر دیں، یہ مسئلہ حل کر دیں، وہ کام کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے. خود محنت سے جی چراتے ہیں، گھبراتے ہیں، پھر وہ نتیجہ کہاں سے حاصل کریں گے؟ ثم اجتہدوا لنشر الایمان فی العالم، پھر انہوں نے محنت کی ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے پوری دنیا میں، انٹرنیشنل لیول پر. وَبِذَلِكَ تَحْصُلُ لَهُمُ الْهِدَایَةُ، اس طرح حاصل ہوتی ہے ان کو ہدایت. وَزِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَيَحْصُلُ لِغَيْرِهِمُ الْإِيمَانِ، ان کا بھی ایمان بڑھتا ہے اور ان کے علاوہ کو بھی ایمان حاصل ہوتا ہے. یعنی جو ایمان سپریڈ کرتا ہے وہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کا اپنا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. یہ ایمان بڑھانے کا نسخہ ہے. ایمان کی طرف دعوت دو، ایمان بانٹو تو ایمان بڑھے گا، دینے سے بڑھتا ہے. فَبِالدَّعْوَةِ يَزِيدُ الْإِيمَانُ، دعوت دینے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَتَزِيدُ الْأَعْمَالُ، اور اعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں. وَيَزِيدُ دُخُولُ النَّاسِ فِي الْإِسْلَامِ، اور بڑھ جاتا ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا بھی. استاذہ دو باتیں تھی، ایک تو یہ کہ جو سخت محنت ہے نا وہ رنگ لا کے رہتی ہے. وہ چاہے کفر میں کریں آپ، باطل میں کریں یا حق کے لیے کریں، تو وہ رنگ لا کے رہتی ہے اور دنیا میں بھی اچیو ہوتی ہے. اس کے نتائج جو ہم ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل بھی. انٹینجیبل تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں سکسیس دنیا کی بھی ملتی ہے، جد و جہد کے ساتھ ہی ملتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 14 مارچ کو اسٹیفن ہاکنگ جو تھا وہ مر گیا. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تھا سوائے پلکوں کے، اور وہ پلکوں سے ہی باتیں کرتا تھا. یعنی لوگوں کے ساتھ خطاب یا کچھ، کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا اور پھر وہ آگے لوگوں تک وہ میسج کنوے کر دیتا تھا جو وہ ان کو دینا چاہتا تھا. تو جب ہم اپنے وسائل کی کمی کا رونا روتے ہیں نا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سخت ناشکری کی بات ہے کہ یہ حالات موافق نہیں ہیں، ہماری صحت اجازت نہیں دیتی، ہمارے حالات اجازت نہیں دیتے. تو اتنی بڑی حجت قائم کر گیا ہے کہ دنیا کے لیے ایک شخص اتنی سخت محنت کر سکتا ہے. جب وہ بیمار ہوا اور اس کی گردن جو ایک طرف لڑکی واپس سیدھی نہیں ہوئی، اور جو چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ دنیا کو کیا کچھ دے گیا. آج ہم کس چیز کا بہانہ کر سکتے ہیں؟ اور کام بھی وہ، یعنی ہم سب جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ دینی علوم پڑھ رہے ہیں، یہ تو دنیا کا عظیم ترین کام ہے کہ جس سے انسان کو ایک سکینت حاصل ہوتی ہے، ایک رحمت اور برکت اس کی زندگی میں آتی ہے. وہ تو فزکس تھا، اگر فزکس کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ اس طرح تھوڑی انجوائے کرتے ہیں جس طرح قرآن پڑھ کے انجوائے کرتے ہیں. تو پھر بھی ہمارے اندر یہ کوتاہی کہ ہم محنت نہ کریں اور بس ٹل ٹلاؤ سے کام لیں، ایکسیلنس کے لیول پہ کام نہ کریں کیونکہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک تو یہ کہ یہ اسٹیفن ہاکنز 21 سال کی عمر میں اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی، اور 54 سال کی عمر میں، یعنی 30 سال وہ اس بیماری میں رہا. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی، اور اس کے دوران اس نے 14-15 کتابیں جو لکھی ہیں تقریباً. اچھا، اور استاذہ دوسری بات یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے ذکر کی جو مجلس ہیں ان کو لازم کیا. ایک تو خود ذکر کرنا اور ایسی مجلسوں کے ساتھ جڑنا، یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ ایمان پہ پھر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور رہ سکتے ہیں. بالکل. السلام علیکم استاذہ. استاذہ یہ ایمان کی بات ہو رہی ہے تو اس سے مجھے ایک واقعہ بڑا عبرتناک یاد آیا ہے کہ میرے بابا خطبہ دے رہے تھے صحابہ کے ایمان کے بارے میں. تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے.
اب وہ طواف کرتا بہت اونچی آواز سے رو رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا بھی ساتھ کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ ہر کوئی اپنے انداز سے دعا کر رہا ہے، تم اتنے اصرار سے کیوں دعا کر رہے ہو اور ساتھ میں اتنا تمہارا خوف اور ڈر؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میرا بھائی تھا جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا، لیکن جب اس پہ آخری وقت آیا اور وہ موت کی بے ہوشیاں اس پہ طاری تھیں تو ہم نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. تو سورہ یاسین جب ہماری مکمل ہوئی تو اس کو ہوش آیا. تو ہوش آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھی ہے. تو اس نے جو اس وقت منہ سے الفاظ نکالے، کہتا ہے کہ لے جو یہ کتاب ہی جھوٹی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت بس کہاں گم ہو گیا کہ میرے بھائی نے ساری زندگی جو ہے پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے اور اس کا آخری وقت کیسا آ گیا کہ اس کا ایمان ہی چلا گیا. تو پھر اس نے کہا کہ میرے بھائی میں شاید یہ سب سے بڑی کمی تھی کہ اس میں عمل کم تھا، اپنی عملی زندگی نہیں تھی اور دوسروں کو سکھا رہا تھا. اور اپنی عملی زندگی اگر ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا. صحابہ کرام کیا اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت اسی لیے دی کہ ان میں عملی زندگی تھی، تو پھر ان کو ٹائٹل یہ ملا. جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ جو محنت کی اور جدوجہد کی بات ہے، خاص طور پر دین کے کاموں میں، اس میں کچھ لوگوں کے اندر بہت شدید طلب بھی ہوتی ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، وہ کرنے بھی لگتے ہیں، حتیٰ کہ بالکل وہ ریڈی ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، ہماری تنقید، ہماری باتیں انہیں بالکل سب کچھ چھوڑنے میں مجبور کرتی ہیں. اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلے اپنی حالت دیکھو. یعنی ہماری صرف جسمانی حالت پہ اتنی تنقید کر دی جاتی ہے لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے غلط کام میں ہی کرنے لگی ہوں. اس لیے اگر آپ کبھی بھی کسی کے اندر کوئی شوق دیکھیں، چاہے ایک تسبیح کرنے کا، چاہے ایک نماز پڑھنے کا ہی، سب سے پہلے اسے انکریج کریں. سب سے اچھا کام تم کرنے لگی ہو، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایمان اور قرآن دونوں کتنے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و لزوم ہے، کہ ایمان بھی قرآن سے ہی بڑھتا ہے اور قرآن کی سمجھ بھی ایمان ہی کے ساتھ آتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم سارے جو یہاں اس وقت بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ نے دونوں کو سمجھنے کی توفیق دی ہے. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو مزید جو آگے چیزیں بتائی ہیں کہ اس کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں ان کے اوپر فوکس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان آگے پھیلانے سے، ٹھیک ہے، تو استاذہ ماشاءاللہ ہم یہاں پہ آپ کا عملی نمونہ ہے اور پوری دنیا میں ہم عملی نمونہ ہے کہ آپ نے جہاں جہاں پہ بھی جا کے دین کی تعلیم دی ہے تو وہاں سے ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. ہمیں اپنے گھروں میں محسوس ہوتا ہے، ہمیں اپنے گھروں سے اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، تو جس سے ہمارے اندر اور زیادہ تقویت پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ. استاذہ، اس میں تو یہ مجھے اس سوال کا جواب کہ جو اکثر اسٹوڈنٹس بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کریں اور کیسے جمے رہیں، ابھی تو ایمان کا لیول بہت ہائی ہے، اس کو برقرار کیسے رکھیں، تو یہ سارے جوابات بھی ادھر مل گئے. اور اس میں جنہوں نے آخری جملہ ابھی ہم نے پڑھا کہ فَبِالدَّعْوَةِ يَزِيدُ الْإِيمَانُ وَيَزِيدُ الْأَعْمَالُ، کہ آپ جب دوسروں کو دعوت دینے لگتے ہیں تو سب سے بڑا بینیفٹ تو یہی ہے کہ آپ خود بھی کرتے ہیں اور پھر جو دوسرے آپ کو دیکھ کر کر رہے ہیں ان کا بھی اجر آپ کو ملتا چلا جائے گا. اور پھر وہ یہ جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ ساری مخلوقات پھر دعائیں کرنے لگتی ہیں اور وہ ساری چیز. تو یہی سب سے بڑی موٹیویشن میرے لیے تو ہمیشہ رہی ہے کہ دعوت کے ساتھ جب انسان چھوٹے چھوٹے یہ کام کرتا چل جاتا ہے، دعوت چاہے چھوٹی دے یا بڑی، اس میں انسان کے لیے ایمان کا لیول ہائی لازمی ہوتا ہے. بالکل. یہ نا فبالدعوۃ یزید الایمان وتزید الاعمال. اعمال کیسے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس کی تعلیم دیتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ میں بھی کروں، پھر وہ کر لیتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے ایک درخت لگانا. یہ جو صدقہ جاریہ کے کام ہے ان میں سے ایک کام کیا، درخت لگانا. تب ایک انسان درخت لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک درخت لگانا صدقہ جاریہ کیسے بن گیا اور اعمال میں اضافے کا ذریعہ کیسے بن گیا؟ درخت جب لگتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ درخت سجدہ بھی کرتے ہیں، درخت تسبیح بھی کرتے ہیں. تو جب وہ درخت تسبیح کرے گا تو اس کا اجر کس کو ملے گا؟
لگانے والے کو ملے گا نا. جب وہ سجدہ کرے گا تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. بظاہر دنیا کا کام ہے ایک درخت لگانا. ہم جیسے دیندار لوگ اکثر اس کام کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتے. آج کل موسم ہے, کچھ نہ کچھ کر لیں ہم سب. اب آپ دیکھیں کہ آپ دنیا سے چلے بھی گئے, آپ کے سجدے ختم ہو گئے, لیکن درخت سجدہ کرے جا رہا ہے ابھی, تو آپ کے تزید الاعمال ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ یہ علم حاصل ہی نہ کریں اور اس پر پھر سب سے بڑی بات عمل نہ کریں, آپ لوگوں کو اس کی دعوت نہ دیں, یعنی درخت لگانے کی دعوت بھی دراصل ایک طرح سے دینی کی دعوت ہے, دین کے ایک کام کی دعوت ہے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی سایہ دار درخت کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے تو درخت لگانے والے کو بھی ہو سکتا ہے دعا دے کے اٹھے. پھر آپ دیکھیے کہ درخت سے جو پھول پھل نکلتے ہیں, جو خوشبو پھیلتی ہے, جو آکسیجن پھیلتی ہے, اور اگر پھلدار درخت ہے تو اس کا جو پھل لوگوں تک جاتا ہے وہ کیا صدقہ نہیں ہے؟ وہ بھی صدقہ ہے. کیا اس سے آپ کے تزید الاعمال ہوں گے کہ نہیں؟ اعمال زیادہ ہوں گے نا. آپ دیکھیے کہ چائنیز اسٹوڈینٹس جو ہیں, چائنیز لوگ جو ہیں, جب چائنا مجھے جانے کے اتفاق ہو, چھوٹی چھوٹی جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ لگا دیں گے. ہمارے ہاں تو برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم اٹھا پھینکتے ہیں نا, ان کے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں بھی, ایون پلاسٹک کے برتنوں میں, پلاسٹک کی تھیلیوں میں مٹی ڈال کے اس کے اندر کو لگا کے اس کو لٹکا دیا دیوار کے ساتھ, وہی اگرا ہے. یعنی ٹھیک ہے بہت سال نہ بھی جیے وہ چیز, لیکن جتنے بھی دن جیے تو وہ آپ کے لیے تسبیح کر کے آپ کے عمل میں اضافہ کرے. لیکن اس کے لیے پھر اس ہنر کو تھوڑا سا سیکھنا بھی پڑتا ہے نا, کہ لگتا کیسے ہے. صرف تمنا سے تو نہیں نا کام چلے گا, اور اس کے لیے نیت بھی کرنی پڑے گی. پالینیشن بھی تو ہوتی ہے, تو وہ پیرنٹ درخت مر بھی جائے تو وہ پتہ نہیں کتنے سارے اور چائلڈ پلانٹس بن گئے, کتنے سارے اس کے پلانٹس کہاں کہاں اڑ کے وہ جا کے تو کتنا کچھ آگے اس نے بڑھا دیا. پرندے بھی فائدہ اٹھاتے, انسان فائدہ اٹھاتے ہیں, ماحول پہ اثر پڑتا ہے, لوگوں کے دل خوش کرے. دل خوش کرنا اتنی بڑی نیکی ہے, تو درخت کو دیکھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. استاذہ یہ سیلابوں کو روکتے ہیں, زلزلوں کو روکتے ہیں, یہ اتنے اس کے فائدے, ان کے ایک فائدہ نہیں ہے, اس کو تو جتنا بھی آپ گنتے جائیں اس کے اور زیادہ خزانے نکلتے جاتے ہیں. کاٹنا گناہ کا کام ہے, بیری کا درخت کاٹنا خاص طور پر. استاذہ جی درخت سے یاد آیا کہ ابھی نا پچھلے ہفتے کی بات ہے, میرے ہسبینڈ 5 درخت لے کے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے 5 درخت لگانے ہیں نا, تو اس سے پہلے انہوں نے 1 مہینہ پہلے سے نا اس کی کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ. تو جس دن انہیں لگانے تھے نا, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ان میں سے ہر ایک درخت کی نا مختلف جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی ایک ایک کی نا طرف سے نیت کر لیں, ان کو بھی اجر ملے گا. تو ایک میں نے اپنے ابو کا کہا, ایک اپنے نانا نانی, تو ایک میں نے کہا ایک اپنی لگائے نا, ویسے تو آپ کو ساروں کا ہی ملے گا لیکن ایک آپ اپنا لگائیں. جو آخری تھا نا مجھے کہتے ہیں یہ میں تمہاری طرف سے لگا دوں. میں نے کہا نہیں میری طرف سے نہ لگائیں, یہ آپ اپنی امی کی طرف سے لگائیں نا, خالہ کی طرف سے. تو میری خالہ بھی آئی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے جب یہ سنا نا تو کہتی ہیں اور ان ساروں کے لگانے کا اجر تمہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ تم نے مشورہ دیا نا. اچھا مشورہ. ہاں, اور وہ سارے الحمدللہ مختلف پھلوں کے تھے, اور بیری کا بھی ایک ہے ان میں نا. خاص طور پر پھلوں کے جب ہم درخت لگاتے ہیں تو اس کے فوائد اور زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل. اور کوئی کوئی پھل کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت سالوں والے ہوتے ہیں نا, ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے, تو وہ پھر اور زیادہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. بالکل. ہمارا کلچر تو پھول توڑنے کا ہے, کہیں لگاؤ پھول توڑ لو. لگانے کا کم ہے, توڑنے کا زیادہ ہے. استاذہ یہاں پر ہم نے تھوڑا سا لنک پڑھا عمل اور ایمان کا, تو اس سے مجھے کافی مسٹیک اپنے ذہن میں آ رہی تھی کہ کافی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے میں ایسا ہوتا تھا کہ اچھا اس میں دل نہیں لگ رہا تو اچھا نماز ہی نہ پڑھو, جب صحیح نہیں ہے ایمان نہیں ہے. تو اب یہ پتہ لگا کہ یہ ایک لوپ ہے, ایمان اور عمل صالح, تو بے شک پہلے عمل صالح کر لیں اور پھر اس سے آپ کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا, ایک سرکل چلتا چلا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ساری باتیں پڑھ کے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, اب اور کیا کریں. تو یہ ایمان تو اتنا شعوری طور پر کرنے والا عمل ہے کہ یہ تو حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کچھ قربانی نہ کریں اور پھر اس کی حفاظت کے لیے کچھ اور کام نہ کریں. مسلسل اجتہدو کا لفظ آ رہا ہے, تو یہ تو کانسٹنٹ کوشش اور کانسٹنٹ محنت ہے کہ جب یہ حاصل ہو بھی جائے تب بھی اس کی حفاظت کرنا, اس کو بڑھانا, اس سب کے لیے محنت ہی محنت ہے. بالکل. جب ہم سست ہو جاتے ہیں تو عبادات میں سستی ہونے لگتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ انسان بہت ہی نیچے چلا جاتا ہے.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ ایمان کا بیج جو وہ دل میں ہوتا ہے وہ تو چلا گیا، تو اس کے بعد اس کو بڑھانے کے لیے اوپر سے وہی آتی رہتی ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کریں نا ہم. تو اس میں 3 نور کی بات ہوئی نا، ایک تو قرآن، ایک دل کا نور، اور پھر تیسرا ہماری آنکھوں کا نور ہے. تو جو ہماری آنکھوں کا نور ہے وہ کفر اور ایمان میں فرق نہیں کر سکتا نا. تو وہ جس چیز پہ پڑے گا وہی چیز ہمارے اندر جائے گی. مطلب اگر اچھی چیز پہ پڑھ رہا ہے تو وہ اندر جائے گی، ایمان ہے تو وہ اس پہ بری ہے تو وہ اس پہ اٹیک کرے گی، اگر اچھی ہے تو اس کو وہ بڑھا دے گی. تو اس کے لیے گدے بسر میں سوچ رہی تھی کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں. ٹھیک ہے. وَيَقْوَى الْإِيمَانُ وَيَزْدَادُ كُلَّمَا زَادَتْ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. اور قوی ہو جاتا ہے ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے جب بھی بڑھتی ہے معرفت اللہ کے بارے میں، اس کے ناموں کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں اور اس کے کاموں کے بارے میں. یعنی اللہ کے نام اور اللہ کے افعال جو ہیں ان پر جب انسان غور کرتا ہے تو ایمان لازماً بڑھتا ہے، قوی ہوتا ہے. وعظمتہ وکبریائی، اور اس کی عظمت اور کبریائی پر جب غور کرتا ہے انسان. ومعرفتی نعم اللہ وآلائہ، اور کس طرح ایمان کبھی ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں اور احسانات کی معرفت کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. ومعرفت وعدہ ووعیدہ، اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کی معرفت یعنی جنت اور دوزخ کے بارے میں جاننا. ومعرفت نعیم الجنت ومتاعہا، اور جنت کی نعمتوں کی معرفت اور اس کے فائدے. ومعرفت عذاب النار واحوالہا، اور آگ کے عذاب کی پہچان اور اس کے ہولناک منظر یا اس کی ہولناکیاں. وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الْكَوْنِيَّةِ، اور یہ سب کچھ پورا ہوتا ہے آیات کونیہ کی طرف دیکھنے سے. وَالنَّظَرِ فِي الْآيَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، اور شرعی آیات یعنی قرآن مجید وغیرہ کے اندر غور و فکر سے. وَكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت سے. وَبِذَلِكَ يَحْصُلُ الْيَقِينُ عَلَى اللَّهِ، اور اس طرح حاصل ہوتا ہے یقین اللہ پر، یعنی مزید یقین میں اضافہ ہوتا ہے. وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بِذِكْرِهِ، اور مطمئن ہو جاتے ہیں دل اس کے ذکر سے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وبذلک یتأثر القلب، اور اس طرح دل اثر قبول کرتا ہے. ثم تتأثر الجوارح، پھر جوارح اثر قبول کرتے ہیں، کیونکہ دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، سارے جوارح اس کے پیچھے چلتے ہیں، جس چیز سے وہ متاثر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں. ثم تأتی الرغبۃ فی الطاعات، پھر رغبت آ جاتی ہے اطاعت کے کاموں میں. والنفور من المعاصی، اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے. وَيَشْتَاقُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ رَبِّهِ، اور انسان اپنے رب کی طرف مشتاق ہوتا ہے، شوق رکھتا ہے. وَإِلَىٰ نَعِيمِ الْجَنَّةِ، اور جنت کی نعمتوں کی طرف. وَيَتَلَذَّذُ بِالْعِبَادَةِ وَذِكْرِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی عبادت اور ذکر سے لذت حاصل ہوتی ہے. وَمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَالْمُصْلِحِينَ، اور صالحین اور مصلحین کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو لطف آتا ہے. وَبِذَلِكَ تَتَكَوَّنُ بِيئَةُ الْإِيمَانِ، اور اسی طرح ایمانی ماحول بنتا ہے. وَبِيئَةُ الْعِبَادَةِ، اور عبادت کا ماحول. وَبِيئَةُ الدَّعْوَةِ، اور دعوت کا ماحول. وَيَأْتِي فِكْرُ الْآخِرَةِ، اور آ جاتی انسان میں آخرت کی فکر، یعنی ان کاموں سے. اوپر جو بتایا گیا نا کہ اللہ کے نام و اسماء کی معرفت، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں اور وعد وعید کی معرفت، اور جنت اور عذاب النار کی، اور پھر آیات کونیہ میں غور و فکر اور آیات شرعیہ. اس عمل کی وجہ سے دل متاثر ہوتا ہے، اور پھر دل سے جوارے، اور جوارے سے پھر پورا انسان ان اعمال میں لذت پانے لگتا ہے اور ایک ایمانی ماحول بن جاتا ہے.
وَكَمَا أَنَّ النَّبَاتَ وَالْحَيَوَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بِيئَةٍ حَتَّى يَكْبُرَ وَيَزِيدَ. نباتات اور حیوانات کے لیے ماحول کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ بڑھیں، آگے بڑے ہوں. پودوں کی نشو و نما کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی صرف ایک درخت لگا دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو صحیح ماحول اور غذا فراہم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. فَكَذَلِكَ الْإِنسَانُ، اسی طرح ہوتا ہے انسان، لا بد لہ من بیئۃ صالحۃ، لازم ہے کہ اس کے لیے ایک نیک ماحول ہو، حتی یزید ایمانہ، یہاں تک کہ اس کا ایمان بڑھے، وتقوی اعمالہ، اور اس کے اعمال قوی ہوں، وتحسن اخلاقہ، اور اس کا اخلاق خوبصورت ہو. وبیئۃ الایمان والاعمال الصالحۃ ہی التی تقام فیہا الاعمال الانفرادیۃ والاعمال الاجتماعیہ، اور بیئۃ الایمان جو ہے، ایمان کا جو ماحول ہے اور عمل صالح کا، یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انفرادی اور اجتماعی اعمال ادا کیے جاتے ہیں. یعنی ماحول جب بن جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں کرنے. جیسے یہاں آپ کا ماحول بنا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے نیکی کے کام کرنا آسان ہو گیا ہے. بہت سے لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ جب کورس ختم ہو جائے گا تو کیا کریں، یہ ماحول نہیں ہوگا، تو میں وہ کہتی ہوں تو جا کر ایک ماحول بنا لیں. کچھ لوگوں کے بنانے سے بنانا یہ ماحول بھی، آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ہم سب اس ماحول کا حصہ ہیں. تو اسی طرح یہی ماحول اپنے گھر میں جا کے بنا لیں. اگر آپ یونیورسٹی میں ہیں، جیسے میں BA کے بعد جب ماسٹرز کے لیے پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل میں گئی تو گھر میں تو ہمارا الحمدللہ ایک اچھا ایمانی ماحول تھا، تو وہاں تو یونیورسٹی کا تو بالکل اپوزٹ تھا. تو اس میں مجھے فکر ہوئی کہ میرا کیا بنے گا، تو میں نے ہاسٹل میں ہی اسٹوڈینٹس جو تھے اپنے ساتھی ان کو قرآن پڑھانا شروع کیا، اور الحمدللہ کرتے 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 سب لوگ سوائے چند دیکھ کے آنے شروع ہو گئے. اور ڈیلی ہماری کلاس ہوتی تھی 15 منٹس کی صرف، کیونکہ بہت سے اسائنمنٹس اور ریسرچ اور پڑھائیاں اور بہت کچھ کام ہوتا تھا. لیکن ہم کھانا کھانے کی جب بیل بجتی تھی تو اس سے 15 منٹ پہلے ہم قرآن کی کلاس کرتے تھے. اور وہ ایک ڈوز ہوتی تھی، ڈیلی ڈوز، جیسے آپ وٹامن لیتے ہیں نا روزانہ، تو پھر سارا دن 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں. تو اس نے الحمدللہ بہت فائدہ دیا. تو 10 منٹ 15 منٹ بھی اگر آپ اپنی زندگی میں سے نکال کے اپنے گھر والوں کو، اپنے ہمسایوں، اپنے کولیگز، آپ اسکول میں جا کے کام کر رہے ہیں، کسی آفس میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں، چاہے ایک بھی مل جائے، بہت بڑی بھیڑ کا انتظار نہ کرے، ایک بھی مل جائے تو اپنے ایمان کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ آپ کا ایمان کا ساتھی بن جائے گا. وہ اس پورے ماحول کے اندر آپ کو ایک سپورٹ دے گا، اور اس طرح آپ کا اپنا ایمان بچا رہے گا. ورنہ وہ سارا ماحول آپ کو بھی بہا لے جائے گا. یعنی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو اگر ایک تنکا بھی آپ کو مل جائے نا تو اس کو بھی تھام لے. کوئی ایک بندہ بھی راضی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی، کیونکہ پڑھانے میں لوگ سمجھتے شاید یہ مجھ سے بڑا بن جائے گا. اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو آپ اس سے کہیں کہ ذرا یہ میرا ٹرانسلیشن سن لو یا میری ہیلپ کرو. آپ حافظ ہیں تو اپنا حفظ سنائیں، آپ ترجمہ سنائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کے کان تک بھی اللہ کی بات پہنچے گی، تو وہ آپ کے لیے ایک مددگار بن جائے گا. انسان اپنی ذات میں کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کو مددگار چاہیے ہوتے ہیں، بیئہ ماحول چاہیے ہوتا ہے. اور یہ ماحول ہے تو بہت اچھا، آپ اس میں چلے جائیں، نہیں تو بنائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں. جیسے ہم اپنے گھر کا ماحول بھی تو بناتے ہیں نا، جس طرح کی ہماری لائف سٹائل ہوتا ہے اس طرح کا ماحول ہم بنا لیتے ہیں. جو بہت زیادہ سوشل لوگ ہوتے ہیں، ملنے ملانے والے، ان کا ڈرائنگ روم اور کچن ہمیشہ آباد رہتا ہے. جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کا اسٹڈی آباد رہتا ہے، ان کے گھر میں اسٹرکٹ ڈسپلن ہوتا ہے، بچوں کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے پڑھنا، ٹیوشن ہے، اسکول ہے، ہوم ورک ہے. تو ہر شخص اپنے اپنے حساب سے اپنے گھر کا ماحول بناتا ہے. جو لوگ تہجد اور عبادت کے عادی ہیں وہ رات مخصوص ٹائم کے بعد نہ کہیں شادی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں، نہ کسی کو گھر آنے دیتے ہیں، وہ انہوں نے اپنا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اپنا ماحول بنائیں گے تو کام چلے گا، اور آپ کے لیے کوئی اور نہیں ماحول بنا کے دے گا، آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے. وبیئۃ الایمان والاعمال الصالحۃ ہی التی تقام فیہا الاعمال الانفرادیۃ والاعمال الاجتماعیہ. فالانفرادیہ، انفرادی کام کون کون سے ہیں؟ کتلاوت القرآن بالتدبر، تلاوت قرآن ہے تدبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. والاذکار، اور اذکار، والادعیہ، اور دعائیں مانگنا، والاستغفار، استغفار کرنا، ونوافل الطاعات، اور نفلی کام، وتذکر الموت، اور
موت کی یاد دہانی، ومحاسبۃ النفس، اور اپنے آپ کا محاسبہ، ونحو ذالک، والاعمال الاجتماعیۃ، اور اجتماعی کام کون سے؟ کالدعوۃ الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، والتعلیم، لوگوں کو تعلیم دینا، سکھانا، والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، وصلاۃ الجماعہ، جماعت سے نماز پڑھنا، واکرام الناس، اور لوگوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، والاحسان الیہم، اور ان کے ساتھ احسان کرنا، لیرغبوا فی الدین والطاعات، تاکہ وہ بھی دین اور اطاعت میں رغبت رکھیں. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی نہیں مانتا، بہن نہیں مانتی. وہ صرف آپ کے احکام سن کے نہیں مان سکتے، آپ کو ان کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، اپنا حق بھی چھوڑنا ہوگا، اپنے اخلاق سے ان کے دل جیتنے ہوں گے، پھر وہ آپ کی بات مانیں گے. وکسب الحسنات، اور نیکی کمانے میں وہ راغب ہو جائیں. اپنا حق کیسے چھوڑنا ہے؟ سوال تو اچھا ہے. روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کو کوئی چیز دے رہی ہے تو دوسری بہن کہتی ہے یہ مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے مل جائے. تب ایک یہ کہ آپ آرگیومنٹ شروع کر دیں، کیوں ہر وقت تم یہی کرتی ہو، جب بھی مجھے کچھ ملنے لگتا ہے تو تم بیچ میں کہتی ہو یہ مجھے ملے. اور ایک یہ کہ آپ کو اچھا کوئی بات نہیں تم بنا لو، مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی خود پہن کی ہوگی مثلا. اب آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک داعی ہیں، آپ کی بہن نے ابھی دین نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ سے زیادہ بہتر اخلاق کی توقع ہے، تو آپ اس سے جو دوسرا نمبر 2 چیز ہے وہ لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ استاذہ میں یہ سوچی تھی کہ انہوں نے دیکھیں استغفار کو دعا اور اذکار سے علیحدہ مینشن کیا، یعنی باقاعدہ اس کا لازم کرنا کتنا ضروری ہے نا. بالکل. استاذہ یہ جو ایمان کے ساتھی اور پھر گھر والوں میں سے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ باہر تو انسان چند ٹائم کے لیے ہوتا ہے لیکن گھر میں انسان ہمیشہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں مجھے حضرت موسیٰ یاد آ رہے تھے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے حضرت ہارون مانگے تھے کہ ہارون آخی اشدد بہ ازری، اور پھر آگے بھی انہوں نے کہا نا کہ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ایک جگہ آیا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ کراچی میں سورۃ القرآن کورس کر رہی تھی، تو ہمارے ساتھ ایک آنٹی تھی، تو وہ اپنا اس طرح مطلب سنانے لگی کہ میں اسکول میں وہ ہیڈ مسٹریس تھی کہ میں بہت دنیا دار تھی، اور میری روٹین یہ تھی کہ صبح جب میں اسکول کے لیے تیاری کرتی تھی اور ساتھ ہی میں مطلب میوزک سن رہی اور گانے سن رہی اور اس طرح وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دن ایک چینل پہ ریڈیو پہ وہ سنتی تھی، ایک چینل پہ اسی طرح آیا کہ روح موسیقی کی غذا ہے، تو وہ چینل کچھ ڈسٹرب ہو گیا، آواز مطلب صحیح نہیں آ رہی تھی، تو وہ کہتی ہے میں نے آواز کلیئر کی تو اسی ٹائم دوسری سائڈ ساتھ ہی چینل جو ملا ہوا تھا تو وہاں پہ استاذہ آپ کی جو ریڈیو کا صبح آتا ہے فہم القرآن تفسیر آتی ہے نا، تو وہاں پہ کہتی ہے کہ تفسیر میں آپ نے بتایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. این اسی ٹائم پہ وہ کہتی ہیں کہ یہ بات میرے دل پہ ایسی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ مجھے سنائی ہے یہ تفسیر، اور وہ کہتی ہے میں غور سے سننے لگی، مجھے بہت مزہ اور سرور سا آنے لگا، میں نے پوری تفسیر سنی، اور اس کے بعد آخر میں وہ ایڈریس بھی بتاتے ہیں کہ جو آخر میں ایڈریس ہوتا ہے کہتی ہے وہ میں نے نوٹ کیا. ابھی ان کے آخری دن تھے ریٹائرمنٹ کے، وہ ایڈ مسٹریس تھی، تو کہتی ہے کہ میں نے اسی دن ارادہ کر لیا کہ میں نے یہاں جا کے ایڈمیشن لینا ہے. تو وہ کچھ دنوں کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ تھی، تو وہ کہتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں فوراً گئی کلفٹن میں الہدا برانچ میں، تو وہاں میں گئی تو سب نے اتنا اچھی طرح سے میرا مطلب مجھے استقبال کیا، اور میں جو ہی انٹر ہوئی تو مجھے ایسا سکون اور سرور آیا. وہ بتا رہی تھی کہ پہلے میں ہمیشہ مطلب بلا وجہ مجھے رونا آتا تھا اور اتنی پریشان رہتی تھی، لیکن میں جو ہی الہدا کے اس سینٹر میں انٹر ہوئی تو مجھے اتنا ایسے سکون اور سرور کی کیفیت، اور پھر میں نے ایڈمیشن لے لیا. وہ ملیر کینٹ سے وہاں جاتی تھی روزانہ، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ ہوا کہ ملیر کینٹ میں سورۃ القرآن کلاس شروع ہوگی، پھر انہوں نے ادھر ہمارے ساتھ شروع کر دیا. تو پھر ہمارے ساتھ کرتے کرتے ان کی آئی سائٹ کچھ مطلب ڈسٹرب ہو گئی، تو ان کا پھر آپریشن ہوا.
اور پھر آپریشن ہونے کے بعد ان کی ایک آنکھ کی آئی سائٹ چلی گئی اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد دوسری آنکھ کا بھی اسی طرح ان کی آئی سائٹ چلی گئی دونوں آنکھوں کی. تو وہ ڈیلی آتی تھی اور آ کر سنتی تھی لیسن, اور سن کر انہوں نے مطلب ہم لوگ ان کو دیکھ کر اتنا موٹیویٹ ہوتے تھے کہ سننے سے انہوں نے قرآن کا اتنا حصہ یاد کیا, اور پیپر کی تیاری بس سن کر آپ جو کیسٹ سے سن کے کرتی تھی, اور جب پیپر ہوتا تھا تو وہ میں نے بھی ان کا ایک دفعہ کیا تھا, پاس بٹھا کے کہتی تھی آپ کوسچن پڑھ کے مجھے سنائیں, پھر اس کا آنسر وہ ہمیں بتاتی تھی, تو پھر میں پیپر اس طرح سے حل کرتی تھی. تو اس طرح انہوں نے ان کی زندگی بدلی, اور واقعی کہ اعلیٰ وہ کہتی تھی کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.